شفا کتنے ہی لمحے کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا کاش وہ اسے پکار لیتی، جانے سے روک لیتی، مگر اس کی انا بھی تو کچھ کم نہیں تھی۔ وہ بھلا اس شخص کے آگے کیوں جھکتی جو اسے ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ شماس بخش، تمہاری محبوبہ واپس آ چکی ہے، جس کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اب تو تمہیں ہر حال میں یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ شفا زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنا دوپٹہ اٹھائے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بھی تو دیکھنا چاہتی تھی شماس بخش کے لیے مائمہ داؤد کس قدر اہمیت کا باعث تھی۔ آج بہت لمبے عرصے کے بعد پورا خاندان ایک ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر براجمان تھے۔ شفا دور سے شماس اور مائمہ کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ پلٹنے ہی والی تھی جب نائلہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے سے روک لیا تھا۔ تم بھی وہاں سب کے بیچ بیٹھنے کا حق رکھتی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ نائلہ بیگم اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی تھی، جب وہاں موجود تمام نفوذ کی نگاہیں شفا پر اٹھی تھی، جن میں بہت ساری نگاہوں میں شدید نفرت اور ناگواری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ماما نے مڑ کر شماس کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں شفا سے چپک کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر سجائے بار بار چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی ہوئی اس لمحے سب سے زیادہ شماس کی نگاہوں سے ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے بالکل شماس کے مقابل بٹھایا تھا۔ اس وقت حویلی کے تمام افراد کو نائلہ بیگم سب سے زیادہ بری لگی تھی، جنہوں نے ڈائننگ ٹیبل کا خوشگوار ماحول ناگواریت میں بدل دیا تھا۔ شہناز بیگم اور حلیمہ بیگم کا دل چاہتا اس لڑکی کو ابھی اسی وقت غائب کر دیں۔ شماس کی نگاہوں سے اتنا دور وہاں اس وقت خاندان کے تمام افراد ہی موجود تھے۔ فخر اور نوید نے بھی ایک دوسرے کے ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ان کے دلوں میں باقی خاندان والوں کی طرح اس لڑکی کے لیے اتنی نفرت بھر دی گئی تھی، کیونکہ شفا کے لیے اب ان میں ذرا سی ہمدردی بھی باقی نہیں تھی۔ شفا جس انسان کو یہاں اپنا دشمن مان رہی تھی، وہ شخص اس کے خاندان کے بیچ میں لانے کا باعث بنا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی نے آج شفا کو اس گھر کی چوکھٹ تک عبور نہیں کرنے دینی تھی۔ شفا، یہ ٹرے پاس کر دیں۔ سب لوگ واپس ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو چکے تھے، جب شفا تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں ڈالے گمسم سی خود میں ہی کھوئی تھی جب شماس نے اسے پکارا تھا۔ ارد گرد موجود ملازمین کے کھڑے ہونے کے باوجود شماس نے جان بوجھ کر شفا کو مخاطب کیا تھا۔ بظاہر سب آپس میں باتوں میں مصروف تھے، مگر ہر فرد کا دھیان شماس اور شفا پر ہی تھا۔ شفا نے ٹرے اٹھا کر شماس کی جانب بڑھائی تھی، جسے تھامتے شماس کی انگلیاں شفا کی انگلیوں سے ٹچ ہوئی تھیں، جو شماس نے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر شفا گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹرے کا ایک کونا شماس کے ہاتھ میں کھپتے سے زخمی کر گیا تھا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے لڑکی، اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ شہناز بیگم فوراً غصے سے بولتی شفا کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر شماس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں خاموش کروا دیا۔ ان کا نام شماس بخش ہے۔ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بیوی کی توہین نہیں۔ تمہارا میری بیوی کے بارے میں ایسے گستاخانہ الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، اس لیے اس بار کچھ نہیں کہہ رہا۔ شماس نے بنا کوئی لحاظ رکھے شہناز بیگم کو ان کی اوقات بتا دی تھی۔ شفا کی خاطر شماس کا شہناز بیگم کو ٹوکنا وہاں موجود تمام افراد کو سخت ناگوار گزرا تھا، مگر کوئی بھی شماس کے آگے بول پانے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ماما اندر تک جل گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن دبوچ لے، جس کے آنے سے شماس بخش مزید کٹھور بن چکا تھا۔ شماس اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کیا آپ کو اب بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے سرکار سے آپ کی محبت میں پور ڈوب چکے ہیں؟ تانیہ نے ساکت بیٹھی شفا کے کان میں سرگوشی کرتے شوخی بھرے انداز میں کہا، جس کے جواب میں شفا نے نگاہیں اٹھا کر ماما کی جانب دیکھا تھا، جو لال آنکھوں میں نفرت بھرے سے دیکھ رہی تھی۔ شفا کو تانیہ کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کی نفرت آمیز نگاہیں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اسے اپنا آپ ان سب کا مجرم لگنے لگا تھا۔ شفا ٹیرس پر کھڑی ریلنگ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے ذرا سی جھکی ہوئی تھی، جس سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ایک عورت ہو کر دوسرے عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تمہیں زخمی دل سے نکلی بددعاؤں سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ تم مجھ سے میری محبت کو چھین رہی ہو، میری بھی بددعا ہے تمہیں۔ ساری زندگی تڑپو گی، مگر کبھی تمہاری محبت نہیں مل پائے گی۔ تمہارا دل بھی ایسے ہی اجڑے گا جیسے تم میرے دل کو اجاڑ رہی ہو۔ کبھی سکون نہیں ملے گا تمہیں۔ میری بددعائیں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ ماما بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتی سے نفرت سے چور لہجے میں کوستی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ شفا کے پورے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی۔ اس کا سکون پل بھر میں غارت ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف ایک انسان سے دشمنی کی تھی، اور وہ بھی صرف اپنی شناخت پانے کی خاطر۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ تک پہنچنا چاہتی تھی، ان کی آغوش میں چھپ کر اپنی زندگی بھر کی تھکن ان کے سینے پر اتار دینا چاہتی تھی، مگر اس کی زندگی کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا دشمن اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گا۔ وہ شخص اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا جس سے وہ انجانے میں دل لگا بیٹھی تھی۔ وہ آج تک اپنی زندگی میں کیے کسی عمل پر بھی نہیں پچھتائی تھی، جتنا پچھتاوا اسے اس محبت کے روگ میں مبتلا ہو کر ہو رہا تھا، لیکن یہ سب اس کے بس میں ہی کہاں تھا بھلا کہ اسے روک پاتی۔ شفا کو ماما کا دل سے دکھ محسوس ہوا تھا۔ وہ شماس بخش سے دو ٹوک بات کرنے کے ارادے سے اس کی اسٹڈی کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتی، اسے ادھ کھلے دروازے سے ماما کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شماس، مر جاؤں گی میں آپ کے بغیر، خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کریں۔
مانتی ہوں محبت کی بہت بڑی خطاوار رہی ہوں، مگر اب اپنی اس غلطی پر دن رات پچھتا رہی ہوں۔ جب سے کسی دوسری عورت کے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا پتہ چلا ہے، میری راتوں کی نیندیں روٹ چکی ہیں۔ خدا کے لیے میری سزا معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ اب بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے، مجھے معاف کر دیں۔ امامہ روتے ہوئے شماس کے سینے سے جا لگی تھی، جو دیکھتے شفا کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا اگر وہ مزید کچھ دیر اس لڑکی کو ایسے ہی شماس کے سینے سے لگا کھڑا دیکھتی رہی تو اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ شفا کو اپنی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شماس نے امامہ کو کیا جواب دیا تھا، لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ شماس اسے معاف کر دے۔ وہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اتنی ظالم نہیں بن سکتی تھی، چاہے اس چکر میں اس کے اپنے دل کا خون ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ شفا روم میں آتے بیڈ پر گرتی نہ جانے کتنا ٹائم روتی رہی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ آواز تو اس کے اس وقت بیدار ہوئی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ شفا نے نیند کی خمار میں ڈوبی مندی مندی آنکھیں کھول کر اس بے دردی سے جگانے والے انسان کی جانب دیکھنا چاہا تھا، جسے گہری نیند میں سوئے انسان کو جگانے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی تھی۔ مگر خود پر نہایت قریب جھکے شماس بخش کو دیکھ شفا کی آنکھیں گھبراہٹ کے عالم میں ناقابل یقین حد تک کھل گئی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شفا غائب دماغی سے اس کی دل فریب نقوشی گھورتی بے خود سی بولی تھی۔ شماس کی الفاظوں کو منجمد کرنے والی مہک اس پوری طرح سے اپنے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ شماس کو امامہ کا سمجھانے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا۔ اس کے گھر والے واپس چلے گئے تھے، مگر اس نے رات وہیں رکنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر اس کی حالت کے پیش نظر شماس نے منع نہیں کیا تھا اسے۔ شماس سے اسے واضح طور پر انکار کر چکا تھا کہ اب ان کی سب کچھ دوبارہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی لائف میں موو آن کر چکا تھا۔ اب اس کی لائف میں شفا کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں تھی۔ جس کے بعد امامہ نے رو دھو کر اسے کمزور کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اسے اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، مگر شماس بخش ایک بار جسے اپنے دل سے نکال دیتا تھا، اسے واپس کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تھا۔ امامہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی محبت گنوا چکی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ لڑکی اس کی ترجیح تھی، لیکن اس وقت شماس بخش کو شفا کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شفا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی تھوڑی بہت وجہ امامہ سے انتقام لینا بھی تھا، اور باقی کی وجہ وہ نفرت تھی جو اس دن شفا نے اسے دکھائی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غصے میں اٹھایا گیا یہ قدم اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ بن جائے گا۔ اسے یہ صاف گو اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک لڑکی بے پناہ عزیز ہو چکی تھی، جو نفرت کا اظہار بھی واضح طور پر کرتی تھی اور محبت کا بھی۔ شماس تمام معاملات سے فارغ اور جیسے ہی روم میں آیا، بیڈ پر سکڑی سمٹی شفا کو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے آنسوؤں کے نشان اور چہرے پر رکھ کر عزیز شماس کا دل بوجھل کر گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور دھیرے سے ان آنسوؤں کے نشان پر اپنے ہونٹوں کی مہر ثابت کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے اس مرہم پر شفا کے چہرے کی اذیت اس نے واضح طور پر کم ہوتی محسوس کی تھی، جیسے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ وہ نیند میں بھی اس کا لمس پہچان گئی تھی۔ شماس جو پہلے پورے دن کی روٹین کی وجہ سے اچھا خاصا تھکا ہوا تھا، شفا کے پہلو میں آتے اس کی ساری تھکاوٹ غائب ہو چکی تھی۔ اسے ابھی شام کی تھوڑی ادھوری لڑائی بھی تو مکمل کرنی تھی۔ شماس کو بے اختیار شرارت سوزی تھی۔ اس نے شفا کے دائیں بائیں بازو ٹکاتے اس پر پوری طرح جھکتے اس کا بازو جوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس لمحے اس کی خونخوار بلیوں جیسا روپ دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ اس کی جارحانہ کارروائی پر شفا نے نیند کی خمار میں ڈوبی ہوئی مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے بے دردی سے جگانے والے انسان کی جانب دیکھنا چاہا تھا، جسے گہری نیند میں سوئے انسان کو جگانے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی تھی۔ مگر خود پر نہایت قریب جھکے شماس بخش کو دیکھ شفا کی آنکھیں گھبراہٹ کے عالم میں ناقابل یقین حد تک کھل گئی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شفا غائب دماغی سے اس کے دل فریب نقوشی گھورتی بے خود سی بولی تھی۔ شماس کی آوازوں کو منجمد کر دینے والی مہک اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھی۔ پیاس لگی ہے مجھے، کچھ پینا چاہتا ہوں، وہ بے باک لہجے میں بولتا اپنے فوکس اس کے زخمی ہونٹوں پر کیے ہوئے تھا، جو بیچارے اسلام لڑکی کی بے رحمی کی وجہ سے اب سوج چکے تھے۔ شفا اس لمحے ایسی گفتگو اور گستاخی بھری نگاہوں کو مفہوم سمجھتی کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں ہر بار میری نیند خراب کر دیتے ہیں؟ شفا اپنی کفت چھپانے کی خاطر جلدی سے بولی تھی۔ تمہاری یہ نیند میری دشمن ہے اور میں تمہاری اس نیند کا دشمن۔ شفا باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتے شفا کی سانسیں روک گیا تھا۔ شفا کو بے اختیار کچھ گھنٹے قبل اس کی اسٹڈی میں گزرے منظر کے ساتھ ساتھ امامہ کی کئی باتیں یاد آئی تھیں، جس کے ساتھ ہی شفا کی آنکھوں میں شماس کے لیے ایک اجنبی سے تاثر بھر گیا تھا۔ یہ شخص اس کا نہیں تھا، نہ ہی وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسے صرف استعمال کر رہا تھا، اپنے دشمنوں کو چوٹ پہنچانے کے لیے اس کی پوری زندگی داؤ پر لگا رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے شماس بخش۔ ایک جانب مردانگی کی بہت بڑی باتیں کرتے ہو اور دوسری جانب تنہائی میں آتے ہی اپنے کمزور نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ تمہارے خاندان والوں سمیت دنیا والوں کی نظر میں میرا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ شماس بخش کی محبت میں لیے انتقام کی بھینٹ چڑھنے والی ایک کمزور اور بے ضرر لڑکی، جس کا نہ کوئی وجود ہے اور نہ شناخت، اور تمہاری نظر میں میرا کیا مقام ہے، یہ تو میں نے پہلے دن ہی باور کروا دیا تھا کہ تمہارے سامنے ایک رکھیل سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے میری۔ شفا زہر خون لہجے میں بولتی شماس کا حصار توڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے دل کی بھڑاس نکالنے دے رہا تھا۔